دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سر کر سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہے وہ لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے۔ دعا مقدر کے ہر اس پنے، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو انسانی عقل دیکھ سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں سے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں۔ دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر۔ دعا بارش میں مانگی جائے یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے۔ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مگر انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے نہ مصلحتیں سمجھ آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان، ہمارے صبر کا امتحان، ہمارے ضبط کا امتحان، ہمارے یقین کا امتحان۔ کبھی کبھار اللہ پاک اس لیے ہمارے دل سے اس لا حاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں، اس سے مانگیں اور اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہم ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا کر تمہیں تمہاری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے تاکہ تم مانگو اور تمہیں عطا کیا جائے، مگر تمہیں خبر نہیں ہو پاتی۔ آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہی ہے۔ دعا اس پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف میں انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر ہے۔ تیرے در پر آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ بس تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ دعائیں پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بدل سکتی ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا آپ کو کبھی نہ وہم آیا ہو نہ گمان۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنے جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ
تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو بس پھر اس کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔